نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھ لیا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے روزے میں دن کے اوقات میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یا اس کے علاوہ دانتوں کی صفائی کے لیے کسی قسم کا منجن وغیرہ استعمال کرنا یا دنداسہ استعمال کرنا، کوئلہ وغیرہ اس سے دانت صاف کرنا، تو یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں جبکہ ان کا کوئی جز حلق میں نہ جانے پائے۔ اگر خدا نخواستہ ٹوتھ پیسٹ، منجن یا دنداسہ، کوئلہ وغیرہ اس کا ذائقہ یا اس کا کوئی جز وہ حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نفس کے بے اختیار ہو کر صحبت ہو جانے کا خطرہ ہو تو میاں بیوی کا بوس و کنار کرنا یا معانقہ کرنا، ساتھ لیٹنا، یہ سب مکروہ ہیں۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا چک کر تھوکنا یہ بھی روزے میں مکروہ ہے، جس سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور اس کی یہ جو کراہت ہے یہ عذر کے نہ ہونے پر موقوف ہے۔ اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی، اور ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا، لیکن اسے چاہیے کہ وہ فوراً تھوک دے، اس کو نگلے نہیں۔ اسی طرح اگر چھوٹا بچہ ہے، اس کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ سے وہ کھاتا نہیں ہے یا اور کوئی ہے نہیں جو اس بچے کو کھانا کھلائے، تو اس صورت میں بھی وہ چبا کر اس بچے کو دے سکتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس بات کا خیال رہے کہ چکھنے یا چبانے کا کوئی حصہ حلق سے نیچے نہ اترے، وگرنہ روزہ جاتا رہے گا۔ غیبت کرنا روزے کے اندر یہ مکروہ ہے۔ اس میں عام طور پر بہت زیادہ بے-احتیاطی کی جاتی ہے، خیال تک نہیں ہوتا کہ غیبت سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، چغلی سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، کسی انسان کو گالی دے یا بے زبان جانور کو گالی دے یا کسی بچے کو گالی دے یا اور جو بے جان چیزیں ہیں ان کو گالی دے، ان سب سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کا جو اصل ثواب ہے وہ نہیں ملتا، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خون دینا، رمضان کے مہینے میں روزوں میں خون دینا یا سینگی لگوانا، حجامہ کروانا کہ اس سے بدن میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگل لینا گرمی کی وجہ سے، گلے کے خشک ہونے کی وجہ سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح بلا عذر رگ کے ذریعے گلوکوز لگوانا، گلوکوز چڑھوانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، منہ میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، وضو میں اور غسل میں اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو واجب غسل ہے اس میں بھی صرف وضو کی طرح منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، اور غرارے کرنا یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو جائے، خطرہ ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ یقینی طور پہ پتہ چل گیا صبح صادق ہو چکا ہے تو پھر تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو اگر کوئی شخص طاقتور ہے اور وہ
روزے میں خون دے سکتا ہے تو اس کے لیے پھر خون دینا مکروہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ خون دینا کہ اسے کمزوری کا خطرہ ہو تو اس کے لیے یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح غسل جنابت، واجب غسل، اس میں اتنی تاخیر کرنا کہ سورج نکل آئے یا پورا دن ناپاکی کی حالت میں گزر جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے اندر ایسے کام کرنا کہ جو کمزور کر دینے والے ہوں، خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے، رمضان میں ایسا کام کہ جس سے اس قدر ضعف کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑ دینا پڑ جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اور روزے میں ہر قسم کے جو گناہ کے کام ہیں وہ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اب ہم وہ چیزیں پڑھیں گے، ان چیزوں کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ جن سے روزے کا ثواب وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں ان چیزوں کے خیال رکھنے کی وجہ سے روزے میں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان کو مستحبات کہا جاتا ہے، روزے کے اندر مستحب چیزیں۔ پہلی چیز، سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا، جیسے یقینی وقت ہو جائے بس پھر روزہ توڑ دینا، نماز یا اذان وغیرہ کا انتظار نہ کرنا۔ کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا، اور اس کے بعد پانی کا درجہ ہے، یعنی کھجور نہ ہو، چھوارا نہ ہو تو پھر پانی سے، بعض لوگ یعنی زیادہ پانی کی طرف ان کی طبیعت ہوتی ہے تو پانی سے بھی سنت کی غرض سے افطار کرنا یہ بہتر ہے۔ جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ طاق عدد میں ہو، یعنی طاق کھجوریں وغیرہ وہ لے۔ اور افطار کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا، جو مسنون دعا ہے، تو افطار کے بعد وہ دعا پڑھنا، اس میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد افطار کرتے ہیں، یا جیسی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو آواز دیتے ہیں کہ چلیں جی دعا پڑھیں اور روزہ افطار کریں، حالانکہ یہ جو دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو اس کا یہ دعا، اس کا معنی بھی یہ ہے اور اس کا جو موقع ہے وہ بھی یہ ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ معنی اس کا یہ ہے، اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔ کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھایا جائے، خواہ تھوڑا سا ہی ہو، ایک گھونٹ پانی ہی ہو، کھجور ہو، یہ مستحب ہے۔ اتنی تاخیر نہ ہو یعنی سحری میں کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ دن کے اوقات میں، یہ رمضان میں، رات میں زبان کو بیہودہ گوئی سے باز رکھنا، ہر طرح کے حرام فعل، غیبت چغلی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، رشتہ داروں، محتاجوں، مسکینوں کو صدقات، خیرات وغیرہ سے نوازنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح رمضان میں حصول علم میں، اس میں مشغول رہنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا، اور ذکر الہی میں رات دن لگے رہنا، اور اسی طرح عام دنوں کے اندر نفلی اعتکاف کرنا، اور رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرنا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزے کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس پہ زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔